اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ابھی مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے سے ملاقات کی، مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ کو علم ہے کہ مکہ میں اتنے آدمی کیوں شہید ہوئے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا وہاں کے دیکھنے والوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت ہوا آئی اس وقت سرخ آندھی تھی، آسمان سرخ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامات قیامت میں یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم یہ اعمال کرو گے پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو. سرخ آندھیوں کا فرمایا حرم تو ایسی جگہ ہے جہاں خون کا قطرہ نہیں بہ سکتا، اور مکہ ایسا شہر ہے جو بلد الامین ہے، وہاں تو امن ہی امن ہے، اور خود حرم کے اندر خون کی ندیاں بہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ نظام ہے. تو جو چیز ناراضگی کو ختم کرتی ہے وہ رونا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، احادیث میں یہ بات واضح آئی ہے اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل ہی بنا دو. دنیا میں بہروپ کو پسند نہیں کیا جاتا، یہ بہروپی ہے، ایسے جان بوجھ کے مکر کر رہا. اللہ کریم نے رونے کو اتنا پسند کیا کہ کوئی شخص رونے والی اگر شکل ہی بنا لے تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے پھر بھی کروں، رونے والی شکل ہی بنا لے تو میرا اللہ کہتا ہے پھر بھی کروں. ایک بزرگ سے صوفی عبداللہ صاحب مامو تاجر میں ان کا تھا، صوفی عبداللہ صاحب اہل حدیث بزرگ، بڑے مستجاب الدعوات تھا، جس کی اولاد دعا اور مسئلہ نہیں ہوتا تھا دعائیں قبول ہو جائے. صوفی عبداللہ میں نے ان کی زندگی پہ لکھا، بڑے بڑے اکابر کے ساتھ ان کا تعلق تھا. کوئی ان کو کہتا نا کہ حضرت ناممکن ہے تو ممکن کروانا ہے، تو فرماتے تھے میں تہجد کو آ جاؤں، تہجد کو آ جاؤں. میں حافظ سعید صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی، محمد تاجر صاحب کے ساتھ ان کے گھر جماعت الطلبہ والے حافظ سعید صاحب ان کے گھر ان کی اہلیہ کی تعزیت کرنے کی، تو وہاں بھی یہ بات ہوئی. تو آتے تھے تہجد کو آ جانا. جب تہجد کو بندہ کو جاتا تھا تو پھر فرماتے تھے میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہتے جاؤں. اور فرمایا اللہ پاک جب شان ہوتے ہیں وہ دعائیں نہیں مانگتے تھے، اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور یہ تیرا بندہ اگر تو نے اس کو اولاد نہ دی اس کا دل دکھی ہوگا. مولا تو کریم ہے اور بچوں کے دل دکھی کر کے تجھے کیا ملے گا؟ تو دلوں کو فرحت دینے والا، دلوں کو راحت دینے والا، دلوں کو خوشیاں دینے والا ہے. پھر اللہ سے باتیں کرتے تھے اور باتیں کرتے ان کے بعد کیفیت کاری ہوتی تھی. پھر وہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے اور آنسو کے بعد سسکیاں ہوتی تھی اور سسکیوں میں کرتے کہتے تھے پھر ایسے ایک دم ایسے مارتے تھے ہاتھ، جہاں پہ ہاتھ لگ جاتا کہتے جہاں لگے دیتے. مرید کے امین ہیں اور ان کے مجھے کہنے لگے ہمارے والد صاحب کے پاس حافظ بارک اللہ صاحب ان کے والد صاحب کہنے لگے ان کی بیٹیاں ہی بیٹے تھے. ابا جی گئے صوفی عبداللہ صاحب یوسف صاحب وہ بیٹی نہیں. صوفی صاحب کہنا سب تہجد کو آنا میرے پاس. جب تہجد کو گئے تو بس یہی کیا کیا ایک ہمارے ایسے کہتے تھے ایک دے دوسرا دے تیسرا دے ابا جی کہنا جتنا کہتے تھے اللہ کو کر رب کے ساتھ مان ہے، رونے آہیں بھرنے دعائیں کرنے. کس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے بندہ کس کے میں نے کل بھی عرض کیا
آج مانگنے والے بہت ہیں، رونے والے کوئی نہیں، اور رونے والے بہت ہیں، اللہ کے لیے رونے والے کوئی نہیں، اولاد کے لیے رونے والے، جائیداد کے لیے رونے والے، عزت کے لیے، روٹی کے لیے، ترقی کے لیے، اسباب کے لیے رونے والے. کوئی ایسا ہو جو امت کے لیے اور اللہ کے لیے رونے والا ہو کوئی نہیں. رونے والے ہیں اور بہت ہیں. یہ کیفیتیں ہماری دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، یہ کیفیتیں ہماری دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، اور یہ مکہ کی سرزمین کا رونا، مکہ کی سرزمین کی سوغات یہاں سے لے جائیں. جیسے مدینہ کی سوغات کھجور اور مکہ کی سوغات زمزم. مدینہ کی اور مکہ کی ایک اور سوغات ہے، وہ رونا ہے، اللہ کے سامنے تڑپنا ہے، اللہ کے سامنے مانگنا ہے، اپنی ذات کا بھی فیصلہ کروا کے جانا ہے تو امت کا بھی فیصلہ کروا کے جانا ہے. آپ نے سنا ہوگا مومن بخیل نہیں ہوتا، تو مومن دعاؤں میں بخیل نہیں ہوتا، مومن دعاؤں میں بھی بخیل نہیں ہوتا. بخیل کہتے ہیں صرف میرا گھر پورا ہو جائے، اور سخی کہتے ہیں نہ مولا ان کے گھر بھی پورے ہو جائیں، ان کو بھی دے دو. مومن بخیل نہیں ہوتا، عبادت میں بخیل نہیں، سخاوت میں بخیل نہیں، تو دعاؤں میں بھی مومن بخیل نہیں ہوتا. یہ سخی کا گھر ہے، رب سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخی ہے. یہ سخیوں کے گھر ہیں. تو سخیوں کے گھر میں یہ رونے والی، امت کے لیے مانگنے والی اور امت کے لیے تڑپنے والی سخاوت یہاں سے لے لیں. ایک حدیث مسلم شریف، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک حدیث میں واقعہ ہے. کسی نے پوچھا تو نے آقا کو کیسے دیکھا؟ میں ہر وقت سوچے پریشان اس کیسے سے. ایک اور حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہنستے مسکراتے دیکھا. یہ دونوں حدیث بظاہر متضاد ہیں، ٹکراؤ پیدا ہوتا، لیکن دونوں ٹھیک ہیں، دونوں صحیح ہیں. ہر موقع کی حدیث اپنی جگہ پر. وہ کیسے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسے پایا؟ فرمایا گھر میں جب تشریف لاتے تھے نہایت ہنستے مسکراتے ہوئے، اور وہ جو غم اور غم والی حدیث ہے، کڑن والی اور درد والی حدیث ہے، وہ گھر سے باہر کی. مومن بہترین وہ ہے جو گھر میں آئے تو ہنستا مسکراتا بیوی بیٹے اور گھر والوں کے ساتھ، اور جب اس کا درد ایسا ہو، غم ایسا ہو، گھر والوں سے جب ہٹے تو یا اللہ کسی طرح اور کس طرح پوری امت میں ایمان آ جائے، اعمال آ جائے، تیری ذات کا تعلق آ جائے، پوری امت شرک سے بچ جائے، بدعت سے بچ جائے، غیر اللہ سے بچ جائے، اور پوری امت کو تیری ذات سے تیرے گھر سے مانگنا آ جائے. ایک اللہ والے فرماتے تھے لوگوں مکہ میں جا رہے ہو، قافلہ جا رہا تھا، قافلہ. مالک بن دینار نے پوچھا قافلہ جا رہے تو میں ہاں. آج ٹھہر جاؤ، مجھ سے مانگنا سیکھ لو. مانگنا بھی سیکھا جائے تو میں ہاں. پر میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اگر مانگنا سیکھنا ہے نا، کسی پاکستان کے چوراہے پہ گاڑی آپ کی ہے یا آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں، وہاں 2 منٹ ٹھہر جائیں، وہاں جو بھکاری سائل آتا ہے وہ کیسے مانگتا ہے. اس کے ہاتھ بھکاری، اس کی آنکھیں بھکاری، اس کے کلام، اس کا لفظ، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کا انداز سب منگتا ہوتا ہے، سب منگتا ہوتا. ہمیں اصل میں اللہ سے مانگنا نہیں آیا، پھر کہتے دیتا نہیں. وہ تو کریم ہے، بن مانگے دے رہا، تو مانگے کے جانے کے اس بھکاری سے دیکھیں تو مالک بن دینار قافلوں کو روکتے تھے. حج میں جانے والے جو قافلے ہوتے تھے روکتے تھے، اور روک کے کہتے تھے ٹھہرو، مجھ سے مکہ میں جا رہے ہو نا، مجھ سے مانگنا سیکھ لو. تو فرماتے تھے شاید کیسے مانگے؟ تو فرماتے تھے ایسا کرنا، وہاں جب جانا نا اللہ کے حضور، وہاں اپنے آپ کو یہ شمار کر لینا کہ مالک نے میرے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے اور میں بھاگا ہوا تھا، اور بھاگا ہوا جب رسی میں آتا ہے نا تو کہتا ہے حاضر ہوں. پھر یہی کہنا لبیک کہ مالک نے میرے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، اور مالک کا بھاگا ہوا تھا، اور مالک نے مجھے زر خریدا ہوا تھا. اب کہیں سے مالک مجھے پکڑوا کے لے آیا ہے. اب مالک کے سامنے عاجزی ہے، ساری ہے،
اور کچھ بھی نہیں. ساری بڑائیاں تو اللہ نے ویسے نکال دی. سر کا تاج تھا تو اتار دیا احرام کی حالت میں, لاجواب لباس تھا تو اتار دیا احرام کی حالت میں, بہترین سلیم شاہی جوتی ہیرے جڑے ہوئے تو اتار دیا احرام کی حالت میں. سارے اللہ پاک نے وجاہت اور اکرام کے سارے لباس اللہ نے اتار کے ان دو چادروں سے تعارف کرائے, جن جو چادروں کا آخر کار تعارف ہونا ہے. اللہ نے پہلے دو چادروں کا تعارف کرا دیا, قسم کی دو چادروں. اس پر زمین میں اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے, اس پر زمین کا حق ادا کریں, کوشش تو کریں. کر نہ سکیں گے, ہم بھی کر سکیں گے, پر کوشش تو کریں. اور اس کے لیے ہونا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے, اور چلتے چلتے اللہ سے باتیں کرنا ہے. اللہ کے سامنے اپنی مناجات فریاد سنانا ہے کہ اللہ میں اکیلی اب تک جنت مانگتا ہوں, میں اب تک اکیلی اپنی جہنم سے خلاصی مانگتا ہوں, اور ساری امت اور سارے عالم کی انسانیت کے لیے میں نے کچھ نہ مانگا. اللہ والو, یہ میں وہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ حج قبول جس نے کرانا ہونا یہ وہ عمل کرے, جس نے اپنا حج اعلیٰ سے اعلیٰ انداز میں قبول کرانا, اور وہ کہے کہ میرا حج ایسے انداز میں قبول ہو کہ اللہ کہے جا شاباش تو فسٹ آیا ہے. انشاءاللہ قبول کرتا ہو اللہ کی فضل سے, پر اللہ مجھے یوں کہے جا تو فسٹ آیا ہے, اس کا حج ہے جو اپنی ذات کو درمیان سے نکالتا ہے, اپنی ذات کو نکالتا. سخی کیوں کہتے ہیں؟ سخی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو نکالتا ہے, اکیلا نہیں کھاتا, کھلاتا. اس لیے قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہو ایک بندے سے پوچھیں گے, میرا بندہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے میں آئے. یا اللہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو پاک ہیں. میرا بندہ کوئی ایک بیمار تھا, اگر تو عیادت کرنے چلا جاتا تو سمجھ لیتے انہیں میری عیادت. میرا بندہ میں ننگا تھا تو میں نے کپڑا نہیں پہنایا. یا اللہ آپ اس کے پاک ہیں. میرا ایک بندہ ننگا تھا اگر تو اس کو کپڑا پہنا دیتا, ایسے دیکھ مجھے کپڑا پہنا دیتا. میرا بندہ میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں پلایا. میرا بندہ میں بھوکھا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو میں نے کل عرض کی تھی حدیث مبارک کا, حج کس چیز کا نام ہے؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل حج میں, حج کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا حج سلام اور تعام. ایک بڑے پیارے ہوتے تھے, میں نے حج کی تاریخ کو تھوڑا سا پڑھا ہے, اس میں میری کتاب ہے حرمین میں نیکیوں کے پہاڑ, تقریباً 400 صفحات کی کتاب. اس کے بعد تو نہیں حج کا. میں نے ایک دفعہ پورے حاجی شفیق صاحب کے ساتھ چند سالوں سے میں آ رہا ہوں, کاشف صاحب ماشاء اللہ آ رہے ہیں, اللہ ان کو خیر دے. تو میں نے ایک دفعہ کتاب سالی 5 ہدیہ آپ کو ملی تھی. حرمین میں نیکیوں کے پہاڑ سے میری اب تک مارکیٹ میں تقریباً 197 کتابیں ہیں, 197 ایک مارکیٹ میں اب تک جو میں نے بتاؤں. تو اب بھی میگزین ہے میرا, اس میں وہ ساری لسٹ ہے. اس میں ایک چیز ہے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو حرمین میں ہم آئے ہیں, یہ حرم یہ ایک حرم یہ ہے بڑا حرم, ایک مسجد نبوی شریف پر. یہاں جو آئے ہیں اصل میں یہاں ساری سخاوت ہے. پہلے دور میں پیالے ہوتے تھے, بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے, اور ان کو اس طرح بناتے تھے کشتی کی طرح, جس طرح کشتی میں پھٹے ایسے انداز سے جوڑتے ہیں کہ باہر کا پانی اندر نہیں جاتا, اندر کا شوربہ باہر نہیں آتا. ایسے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے, بڑے لگے ہوتے تھے. ان میں 10-10, 20-20 بندے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اس پیالے کا نام ہے ہاشم. میں تاریخ بتا رہا ہوں, میں نے اس کی تاریخ بہت زیادہ سنبھالی کوشش. یہ جو ہاشمی ہے نا, ہاشم قریشی ہاشم, یہ جو ہاشم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو بڑے تھے, ان کا نام ہاشم نہیں تھا, ان کا نام اور ہے. سخاوت کی انتہا ان کے اندر ایسی تھی کہ وہ بڑے بڑے خرید کے پیالوں میں کھلاتے تھے, تو خود ان کا نام ہاشم بن گیا. حالانکہ ہاشم بڑے لکڑی کے پیالے کو کہتے ہیں. اچھا وہ کیا کرتے تھے, وہ کافروں کے راستوں میں نا مچانے بناتے تھے, اونچی اونچی نا لکڑیوں سے اوپر کر کے بڑی بڑی جگہ بناتے تھے. ان پہ کھجوریں, کھانے کی چیزیں, زیتون, چبنا, یہ چیزیں رکھتے تھے تاکہ حاجی جو اونٹوں پہ آئے ان کو نیچے بھی نہ اترنا پڑے. وہیں سے اونٹوں پہ بیٹھ کے اپنی غذا لیں, کھائیں, باندھیں اور چلے جائیں حرم کی طرف یا واپسی.
اتنی سخاوت تھی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جد امجد، اللہ نے اتنے بڑے سخیوں سے میرے حبیب کو چنا، انتخاب کیا۔ ہم یہاں جو آئے ہیں نا، یہ سخاوت ہماری کیا ہے؟ ہماری سب سے پہلی سخاوت ہے کہ رزق کا انتظام، رزق آپ کھا لیں، جو بچے نا اس کو پیک کر کے باہر آپ چلے جائیں، کئی لوگ ایسے ملیں گے، ان کو آپ لفظ سبیل کہہ دیں، یا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ سبیل استعمال، اس کی ایک فضیلت ہے۔ میں جو مکہ میں اور مدینہ میں حرمین میں رزق کی حفاظت کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فاقوں سے بچائے، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچائے، اللہ اس کی نسلوں کو غربت سے بچائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کی نسلوں میں ایسے بندے خود پیدا ہی نہیں کریں گے جو بقیر ہوں، بلکہ اس کی نسلوں میں اللہ سخی پیدا کرے گا۔ اب اس میں علماء نے ایسی بات لکھی، اور میں سخی سے مراد کیا ہے؟ سخی سے مراد، یہ میں قول بتا رہا ہوں، علماء کی قول بتا رہا ہوں کہ ایک عالم نے اس قول کی بھی تشریح کی ہے۔ سخی سے مراد کیا ہے؟ اور میں اللہ مال اس کو اتنا دیں گے، مال ہوگا تو سخاوت ہوگا، جو کچھ فقیر ہوگا سخاوت کیا کرے گا؟ رزق کی حفاظت، یہاں کے رزق کو سنبھالنے سے ضائع نہ ہو، کسی کے منہ میں چلا جائے۔ اور ایک عمل عرض کرتا ہوں، اور میں جو مکہ مکرمہ میں رہے تھے، ایام حج اور ایام تشریف، ان میں تیسرے کلمے کا ذکر کرے، اور کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو تیسرے کلمے کا ذکر کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو سامنے رکھ کے دھیان والا ذکر۔ دیکھیں، ایک ہے دعائیں پڑھنا، غور سے سنیے گا، اور ایک ہے دعائیں مانگنا۔ ایک ہے دعائیں پڑھنا، یہ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ کریم ہے، اللہ دے دے، کریم ہے۔ اور ایک ہے دعائیں مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا، وہ کیسے مانگنا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو سائل ہیں یہ پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ یہ مانگتے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں وہ کیسے مانگتے ہیں، اور ایسے درد بھرے لہجے سے، ایسے غم بھرے لہجے سے، ایسے انداز سے کہ آپ کا ہاتھ سیدھا جیب میں جاتا ہے۔ یہ میں کروں تیسرا کلمہ جو شخص مکہ مکرمہ کی وادی میں رہے اور حج پہ آئے اور تیسرا کلمے کا حفظ کرے، اور کم از کم ایک تسبیح صبح شام، تو میں اللہ جل شانہ کی عظمت کو بیان کروں۔ اور تیسرا کلمہ وہ ہے، اور میں جو شخص تیسرے کلمے کے حفظ پہ مداومت کرے، مداومت سے مراد اس کو مستقل پڑھے، تیسرے کلمے کو مستقل پڑھے، اور کم از کم ایک تسبیح دھیان والی، توجہ والی، اعتماد والی، اور اللہ کے ساتھ لو لگانے والی۔ اور میں اگر کچھ عرصہ، بعض جگہ آتا ہے 3 سال تک ایسا کر لے، حرم میں بھی گھر کی بات کر رہا ہوں، تو میں اللہ مرنے سے پہلے اس وقت تک جب تک اس کو جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیں گے، اس کو موت نہیں۔ تیسرا کلمہ، میں ایک وقت سفر کر رہا تھا لاہور سے کراچی، میں سواری میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے آپ کا نام؟ میں کہ جی میرا نام۔ مجھے بہت پریشان، میں یہ جاب کر رہا ہوں تو لیکن گھر میں مسائل ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، جھگڑے، ہر وقت زندگی تنگ ہی تنگ ہے، پریشان ہے، کوئی وظیفہ ہوتا ہے، حالانکہ میں اچھی نوکری کر رہا ہوں، مجھے پی آئی اے کی اچھی مجھے سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، لیکن میرے گھر کے اندر مسائل ہی مسائل، میری بیوی کے ساتھ جھگڑا، ماں کے ساتھ جھگڑا، اور گھر میں ایک بیماری جاتی ہے دوسری جاتی ہے تیسری۔ میں نے استاد سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ تیسرا کلمہ آتا ہے۔ میں نے اسے سنا دیا کہ تیسرا کلمہ یہ ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کام بھی کریں اور سارا دن تیسرا کلمہ کریں، سارا دن تیسرا کلمہ، وضو میں وضو، ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، ہر قدم ہر لمحہ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پڑھیں تو چند دنوں میں اپنے رزلٹ ہوگا۔ اچھا میں نے اس کو کہہ دیا، مجھے کہنے لگا آپ کا ایڈریس، میں نے کہا آپ نے پہچانا ہے تو مجھے ایڈریس میگزین پہ لکھا ہوگا آپ کے لیے،
کچھ عرصے کے بعد مجھے خط ملا. خط اس صاحب کا تھا، ایسے ایسے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی سواری میں، اور اس طرح آپ نے مجھے تیسرا کلمہ بتایا، اور میں نے یہ ملاقات بھی آپ کی ساری باتیں گھر جا کے بتائیں تو گھر والوں کو اچھا لگا، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ سارے گھر والوں نے نہیں پڑھا، گھر کے چند افراد نے پڑھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے گھر میں سکون ہے، بیماریاں بہت ختم ہو گئی ہیں، جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، رزق میں برکت ہے، صحت میں برکت ہے، زندگی ناکامیوں سے نکل آئی ہے، پریشانی سے نکل آئی ہے، اور میرے گھر میں ایسا چین ہے. کیا خیال ہے؟ مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اگر ساری زندگی اس کو ورد بنا لوں، کیونکہ اب اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اگر میں ساری زندگی اس کو ورد بنا لوں. میں نے اس کو جواب دیا اچھی بات ہے، اللہ کا نام ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں کوئی غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے، آپ اس کو ساری عمر ورد بنا لیں. تیسرے کلمے بڑی طاقت، بہت طاقت. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 مسئلوں کا حل ہے، اور فرمایا اس کے 99 فائدے ہیں. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 99 فائدے ہیں، اور ایک چھوٹا سا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ دنیا آخرت کے سارے مسائل حل کرتا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ دنیا کے سارے مسائل حل کرتا ہے. اس کے 99 فائدے. اور ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے یہ عرش والے سے صدا کرتا ہے کہ مولا اس نے پڑھا، اس کا مسئلہ حل نہیں، عرش کے ساتھ کرے. تو تیسرا کلمہ مکے کی سوغات ہے. کیوں؟ شرک کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی، اور اللہ نے یہیں سے شرک کا خاتمہ کیا تھا، اور تیسرے کلمے کے اندر غیر اللہ کی ساری باتیں. اور اللہ کو اپنی ذات کی تعریف بہت پسند ہے، اور اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ شامل کرنا بہت بہت نفرت ہے. اس لیے فرمایا سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. دوستو یہ تیسرا کلمہ اگر آپ ماشاءاللہ عمال کرنے والے آپ سارے حاجی ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا احترام ہے، اللہ کے ہاں آپ کی عزت عظمت ہے، اللہ کے مہمان ہیں ضیوف الرحمان، اگر تیسرے کلمے کو اپنے معاملات میں، اپنے ورد میں، اپنے وظیفے میں شامل کر لیں تو تیسرے کلمے سے آخرت کے نظام تو جو بنے گے وہ کیسے؟ میں ایک دفعہ بخار ہو گیا مجھے، بہت پرانی بات ہے. ایک اللہ والے ملے، اس سے فرمانے لگے 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام اللہ اکبر پڑھ لے تو ٹھیک ہو جائے. پھر اس کی دلیل دی. دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھے اللہ اکبر ایک دفعہ پڑھے اس کو 1 اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. فرمایا کہ یہ 300 دفعہ اگر تو پڑھ لے، 300 دفعہ پڑھ لے کیا اللہ اکبر، تو سمجھے تو نے 300 اونٹ صدقہ کیے، اور جس نے 300 اونٹ صدقہ کیے اس کی بیماری نہ جائے تو مسئلہ ہی نہیں. میں نے پڑھا میں ٹھیک ہو گیا، بخار کرتا ہی نہیں. اچھا اس کے بعد میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا. اب دیکھیں یہ تیسرے کلمے کا ایک لفظ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر تیسرے کلمے کا ایک لفظ ہے. خود سارے تیسرے کلمے کی کیا طاقت ہوگی آپ گمان کرتے ہیں. جو جتنا بیمار ہو، میں نے ایک نہیں، میرا نیٹ پہ نظام ہے اللہ کے فضل سے، اس وقت 198 ملک ہیں جو نیٹ پہ پورا ورلڈ ہے اپری کے نام پہ. کوئی چیز بتاتے ہیں تو اس کا رزلٹ ملتا ہے. اچھا وہ رزلٹ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. اتنا زیادہ لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے اس نام کی برکت سے. کس نام کی؟ اللہ کے اس نام کی برکت سے لوگوں کو فائدہ ہوا آپ گمان نہیں کر سکتے. بیماریوں میں، تکلیفوں میں، نہ لا علاج کیسوں میں، اور لا علاج الجھنوں میں، خاص طور پہ ایسی بیماریاں جس کو انسان دوائیاں کھا کھا کے تھک گیا ہے. جس شخص نے بھی 3 تسبیح صبح حوالہ سے 3 بار درود پاک ابراہیمی اور 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام اللہ اکبر کی پڑھی ہے، اللہ کا نام ایسا برکت والا ہے کہ 300 کون ہوگا جو 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام صدقہ کرتا ہوگا. 300 اونٹ پتہ نہیں کتنے کروڑ کے بنتے ہوں گے، میں تو انسان گمان ہی نہیں کر سکتا. ایک اونٹ کتنے ریال کا ہوگا؟ ساجد صاحب 4000 ریال. تو 300 اونٹ کتنے بنیں گے؟ وہ حساب والا بیٹھا ہے ایک منٹ والا. 1,20,000 ریال.
یا کریم. تو 1,20,000 ریال صبح 1,20,000 ریال اپنی جان کے لیے جو صدقہ کرے, سوچیں صدقہ کرے. تو یہ میں نے بہت اس کا آزمایا. حدیث کا مفہوم ہے, آقا نے فرمایا کہ ان صدقہ اور اس کو تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو بیماریوں میں بہت آسان ہے. میں چاہتا ہوں آپ ہی عمل کریں, آپ کو اجازت ہے اس کی, مجھے کچھ اللہ والوں کی طرف سے یہ بہت زبردست عمل ہے. اور تیسرا کلمہ عظمتوں کے ساتھ پڑھنا, طاقت کے ساتھ پڑھنا, اس کی شان کو سامنے رکھ کے, اس کی قوت کو سامنے رکھ کے, اس کی طاقت کو سامنے رکھ کے, اس سے بیماریاں, مشکلات, پریشانیاں حل ہو جائیں. ایک دفعہ میرے پاس آیا, انہوں نے کہ بیٹی کو انہوں نے بھیج دیا ہے, اب طلاق کے کاغذ وہ کہتے ہیں ہم بھیج دیں گے. میں جب علامات قیامت میں ایک یہ بھی ہوگا کہ طلاقوں کی شرح بڑھ جائے گی. مجھے اس دن میں مدینہ کے کیمپ میں ہم گئے ہندوؤں کو دعوت دینے کے لیے. مدینہ میں حدود حرم کے بعد ایک بزرگ ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب, 4-5 لاکھ آدمی ان کے ہاتھوں مسلمان ہیں. 4-5 لاکھ. وہ مجھے ملوایا, میں بھائی شفیق, میں اور وہ ماما جو ہے شہباز راولپور والا ماما شہباز ہے, صدر شہباز صاحب, وہ ساتھ گئے اس بندے کو ملنے کے لیے, مولانا کلیم صاحب کو ملنے کے لیے. اس بندے سے ملے جس نے بابری مسجد میں نعوذ باللہ چار کے اوپر پیشاب کی. اللہ نے اس کو بھی کلمہ نصیب کیا. ان کے ساتھ ابھی بھی ان کا جو خادم ہے اس کا پرانا نام بھگت سنگھ ہے, اس کا موجودہ نام شکیل احمد. اچھا, ہم گئے مدینہ منورہ میں, میں تھا مولانا کریم صاحب سے. تو وہاں حدود حرم کے باہر میں کیمپ بنے ہوئے, 1700-1800 لیبر رہتے ہیں, 200-250 اس میں ہندو رہتے ہیں. ایک ہندو کا نام تھا بسنت رام, دوسرے کا نام تھا ببلو رام, تیسرے کا نام تھا بھارت رام. ان سے ہم ملے, ان کو کلمے کی دعوت دی. آپ حیران ہوئے جب ان کے سامنے کلمے کی دعوت پیش کی اور ان کو اشہد اللہ پڑھایا, تینوں کو پڑھایا. ان کے سامنے بات چلتی رہی. شکیل صاحب نے بات کی, میں نے نہیں کی, انہوں نے بات کی, میں بس ذکر کرتا ہوں. وہ بات کرتے رہے. تو تینوں بندوں کو کلمہ پڑھایا, اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب انہوں نے پڑھا نا کہ جانیے مجھے اللہ والی کی بات یاد آئی. فرمایا میں یورپ میں تھا, وہاں ایک بندے کو کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھ کے ایسے کیا, ایسے کیوں ہوا؟ اس نے کہا 17 سال کی جگہ خالی تھی, لگتا ہے آپ بھر گئے. ایمان کلمے کا نور, ایمان کلمے کا نور. مکہ کی سرزمین میں اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے. اس سرزمین میں توحید کی آواز, اور یہ تیسرا کلمہ ساری توحید ہے, اور اس میں اللہ کی ساری طاقت ہے, اور اس میں اللہ کی ساری قوت ہے. میں تو اس کلمے کے بڑے کمالات ہیں. بس ایک واقعہ اور بتاتا ہوں, بات ختم کروں. وہ جو بلکہ وہ واقعہ بتا رہا تھا, اس نے کہا طلاق کے لیے وہ بھول گیا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے بیٹی کو بھیج دیا, انہوں نے طلاق کے کاغذ. دوسرا میں آج کر رہا تھا کہ جب ایمان اعمال کی زندگی جائے گی تو طلاقوں کی شرح بڑھ جائے گی, طلاقوں کی شرح بڑھ جائے گی. اچھا, میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہ وہ کس طرح نہیں مانتے. ہم نے بہت ان سے کمپرومائز سولو کے لیے کوشش کی, کس طرح نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے, آپ سارے گھر والے ان کی منت کر لی اسباب کے درجے میں, نے بہت زیادہ کر لی. اور اب میں نے کہا سارے گھر والے سارے پاگل ہو جاؤ اور تیسرے کلمے پہ لگ جاؤ, ہر حالت. میں نے اس کو تیسرا کلمہ لکھا. مجھے کہنے لگا کہ کتنی تعداد پڑھنی ہے. میں نے کاغذ واپس لے کر اس کے نیچے لکھا پاگل. گل بھائی وجہ نہیں ہوگی نا, جب تک گلے میں نہیں ڈالیں گے بات نہیں بنے گی نا. دیوانوں سے کام ہوتا ہے, فرزانوں سے کام نہیں ہوتا. جو پاگل ہوتا ہے وہی کام کر جاتا ہے. ناکام ہے تو کیا ہے, کچھ کام پھر بھی کر جا. مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ کو تیری بلا سے, دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا, کشتی کی آرزو کیا, ڈوبا اور پار کر جا.
سارا گھر پڑھے اور دن رات پڑھے. یقین جانیے مجھے یاد ہے کہ 2-3 ہفتے یا 4 ہفتے کے بعد ان کا میسج آیا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے. اور آج اس کے 3 بچے ہیں یا 4 ہو گئے ہوں گے, ان کے بچے ہیں, گھر خوبی سے بس رہا ہے. اور اس خاتون کا میرے پاس خط آیا, انہوں نے جب بھی دیکھ لیا کہ گھر کے حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں, اس وقت تیسرے کلمے میں زور دیتے, اور جب تیسرے کلمہ پڑھنا شروع کرتی ہوں گھر میں سے سکون ہوتا ہے. ایک سب میرے پاس ہے کہ لگے قرضے اتنے زیادہ کہ کچھ سود کا کام کر بیٹھا, اللہ سے جنگ کر بیٹھا اور میرے اوپر قرضے چڑھ گئے. تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی وظیفہ وغیرہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں آتا, میں قرآن پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا تیسرا کلمہ آتا ہے؟ کہ تھوڑا آتا ہے. میں نے اس کو یاد کر لیا اور سارا دن اس کو پڑھ اتنا پڑھ کے سے پاگل ہو جاؤ. جلدی نہ کرنا, 2-4 دن کر کے پھر چھوڑ دینا, نہ ایسا نہ کرنا. آپ یقین جانیے کہ اس تیسرے کلمے کی برکت سے, اللہ کے نام کی برکت سے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے سارے در چھوڑ دیے, مجھے کہتا ہے سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے سارے در چھوڑ دیے, مجھے کہتا ہے الحمدللہ. سارے گھر چھوڑ دیے, لا الہ الا اللہ کا اللہ کس سے ہوتا ہے, کسی سے ہوتا ہی نہیں ہے, تیرے غیر کے علاوہ تو کسی سے ہوتا نہیں. اور اللہ کہتا ہے سارے جہان کو اس سے بڑا تھا, اب مجھے کہتے ہیں اللہ اکبر, مولا تو سب سے بڑا ہے. اور سارے جہان سے کہتا تھا, اب مجھے کہتے ہیں لا حول ولا قوت. تو اللہ پاک سے اس کی یاد رکھتا ہے, اپنے ناموں کی یاد رکھتا ہے, بڑا قریب ہے, پھر اپنے ناموں کی یاد رکھتا ہے. اس کے قرضے ایسے ختم ہوئے آپ کو مان نہیں سکتے. اس لیے مکہ کی سرزمین میں اعمال کے ساتھ, اللہ کے نام کے دھیان کے ساتھ, اور اللہ کی ذات کی توجہ کے ساتھ, اور اللہ کی ذات کے دھیان اور توجہ کے ساتھ ایسے آگے بڑھیں کہ اللہ کو ترس کھا جائیں, اور ہم ان حاجیوں میں شمار ہو جائیں جو اللہ سے پا کے جانے والے, اللہ سے لینے والے, اللہ کو منانے والے, امت کے فیصلے کروانے والے اور امت کے لیے خیر مانگنے والے ہو. ہم ان حاجیوں میں شمار ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو ان حاجیوں میں شامل کر. طریقہ حج نا بھائی, کاشف صاحب حج کا تشریف لائے, اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, ماشاء اللہ طبعا نئے شریف انسان. یہ آپ کو حج کا طریقہ بتائیں گے, اور بلکہ ان سے آپ پوچھیں صحیح مسائل. طریقہ حج آپ کو کچھ احباب نے تقاضا کیا تھا کہ آپ حج کا طریقہ بتا دیں کہ بنا مزدلفہ اور عرفات, حاضری, طواف زیارہ وغیرہ, یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. میں نے کچھ چیز کہا, اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول کرے, اللہ ایمان کا ذریعہ بنا, اللہ اس سفر میں ہماری نظروں کی حفاظت کرے, ہمارے کانوں کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے قدموں اور جذبوں کی حفاظت کرے, اللہ بغیر رفث فسوق اور جدال کے الہی اس حج کے لمحوں کو قبول کرنا. اللہ قبول بھی فرما, آسان بھی کرنا, قبول بھی فرما, آسان بھی فرما, سارے حاجیوں کے لیے آسان کرنا. اللہ کسی حادثے سے بچا, اللہ کسی چوٹ سے, تکلیف سے بچا, عافیت کے ساتھ اپنے بچوں میں مولا گھر واپس پہنچا دے, اور یہاں کی کسی بے قدری, بے ادبی سے بچا. مولا قبول فرما, عافیت کا معاملہ. آمین برحمتک.